السلام علیکم۔ سب سے پہلے ویڈیو کو پورا دیکھیے۔ میں جانتا ہوں ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہے، لیکن اس میں آپ کے لیے ایک ہدایت ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ میرا چینل مونیٹائز نہیں ہے، اگر آپ کا دل کرے سبسکرائب لائک کرنے کا تو ٹھیک، ورنہ ضروری نہیں۔ ہاں، شیئر لازمی کر دیجیے گا، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ جو میں نے دیکھا ہے، جو مجھ پر گزری ہے، وہ کسی اور پر نہ گزرے۔ اس لیے اس کو شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ دیکھیے، مجھے نا وسوسے آتے تھے بڑے، ان لوگوں کو لے کر جن کو میں چھوڑ چکا ہوں، جن کی اصلیت مجھ پر کھل چکی ہے، جن کا دھوکہ مجھ پر صاف ہو چکا تھا۔ اب وسوسے کیا آ رہے تھے مجھے؟ ظاہر سی بات ہے، وسوسے تو آنے تھے، دل میں تھا میرے لیے، ان کے لیے بڑی عزت تھی۔ خیر، وسوسے یہ آ رہے تھے کہ قاسم اللہ نے تجھے ان کی حقیقت اس لیے دکھائی کہ تو ان کو بدل دے، تو ان کو سدھار سکے، تو ان کو دین کی طرف واپس لے کر آئے۔ وہ بھٹکے ہوئے ہیں، نہ کہ تم سے غصہ ہو کر ان کو چھوڑ دے۔ ایسے وسوسے آ رہے تھے اور میں بڑا ڈپریشن کا شکار ہو رہا تھا، بڑی ٹینشن میں تھا، اور اس لیے نماز پڑھنے کا بھی دل نہیں کر رہا تھا، کیوں ایک گلٹ سی مجھ پر رہ گئی۔ تو پھر نعمان علی خان کی یہ ویڈیو میرے سامنے آئی، اور انہوں نے بتایا کہ شیطان کیسے وسوسوں میں لا کر آپ کا ایمان آپ سے چھین لیتا ہے۔ شیطان ایسا وسوسہ دلاتا ہے، جو چیز آپ کے لیے بہتر نہیں ہے، آپ کو نظر آیا ہے، اللہ نے آپ کو خود بتایا ہے کہ یہ چیز آپ کے لیے بہتر نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر آپ اس کی طرف جاتے ہو تو یہ شیطانی وسوسہ ہے۔ آپ یہ سوچتے ہو کاش اگر میں ایسا کر لیتا تو ویسا ہو جاتا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس ویڈیو کو پورا دیکھیے گا اور شیئر لازمی کیجیے گا۔ نعمان علی خان کی یہ ویڈیو آپ کے بڑے کام آئے گی، خاص کر شیطانی وسوسوں کو لے کر ڈپریشن سے نکلنے میں آپ کی مدد کرے گی۔ ویڈیو دیکھیے۔ وسوسہ کہتے ہیں عربی میں، اردو میں بھی ہم وسوسہ استعمال کرتے ہیں نا، لیکن جو الفاظ عربی میں دو سلیبل کے ہوتے ہیں نا، وس وسا، زل زلا، دم دما، اس طرح کے لفظ ہیں عربی میں، تو اس میں بیک اینڈ فورتھ ہوتی ہے، آگے پیچھے آگے پیچھے آگے پیچھے، جیسے زمین اوپر نیچے ہوتی ہے تو اس کو زلزلہ کہتے ہیں۔ اسی طرح وسوسہ ہوتا ہے تھوڑی سی بات ہلکے سے کرنا، پھر پیچھے ہٹ جانا، پھر ہلکے سے کرنا، پھر پیچھے ہٹ جانا۔ اس کی مثال یہ ہوگی کہ اگر میں بچوں کو چھیڑ رہا ہوں نا، بچے صوفے پہ بیٹھے ہیں، تو پیچھے سے کہوں ہے، اور پھر میں چھپ جاؤں، اور پیچھے دیکھیں کوئی ہے ہی نہیں، پھر میں آگے کہوں ہے، اور پیچھے کوئی ہے، میں بھی وسوسہ کر رہا ہوں۔ یعنی میں ہلکی سی بات کرتا ہوں اور انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ کہاں گیا۔ اور شیطان کے جب وسوسہ کا لفظ استعمال کیا، اور دونوں آدم اور حوا دونوں کے لیے استعمال کیا ہے، یعنی ان کو آہستہ آہستہ سجیشن دیتا گیا۔ یعنی ایسا ہے، یہ نہیں کہا کہ درخت کے پاس جاؤ، یہ کہا اچھا یہ بھی کافی اچھا تھا، یہ بھی ٹرائی کر لو، اچھا یہ بھی ٹرائی کر لو، وہ بھی حلال ہے، لیکن وہ حلال، وہ جو 1000 کلومیٹر دور ہے حرام والا درخت، اس سے 10 میٹر اور قریب ہو گئے، پھر 6-7 مہینے بعد اس سے تھوڑے 10 میٹر اور پاس آ گئے، پھر اور پاس آ گئے، اور احساس بھی نہیں ہو رہا کہ ہم کھسک جا رہے ہیں اس طرف۔ وہ ان میں سے دونوں میں سے کسی کو اس بات کا خیال نہیں ہے۔ اب جنت کی لگژری کا ایک انسان کو ذائقہ مل جائے، اور وہ آپ فرض کریں، میں آپ سے کہوں، سائیکالوجی ہے بیسک سی، کہ اگر میں آپ سے کہوں کہ ہم کسی بڑے ہی فینسی ہوٹل میں، ہمیں نا ویکینڈ پہ گزارنا ہے ٹائم، تو ہوٹل مینیجر آ کے کہتا ہے کہ آپ کو ہم نے ایک اپریشیٹ کرنا ہے، ہم نے آپ کا اسٹے ایکسٹینڈ کر دیا، پورا مہینہ آپ ٹھہر سکتے ہیں۔ تو ہم بڑے خوش کہ بھائی پورا مہینہ یہیں پہ ٹھہر سکتے ہیں، اچھا ٹھیک ہے، اب ہم ٹھہر رہے ہیں، ہم پے نہیں کر رہے، ہمیں پتا تھا ٹیمپرری ہے، لیکن اب مہینہ ہو گیا، مہینے کے بعد نکالا نہیں، 2 مہینے ہو گئے، 3 مہینے ہو گئے، 5 مہینے ہو گئے، 3 سال ہو گئے، مزے ہو رہے ہیں، کھانے ہمارے پک رہے ہیں، ہمارے لیے فری کھانا ہے، روم سروس ہے، صفائی ساری ہماری ہو جاتی ہے، لانڈری ہماری کی جاتی ہے، سامنے بیچ کا ویو ہے، اٹس دا پرفیکٹ لیونگ، یا؟ اور اب 2-3 سال ہو گئے گزر کے، عادت پڑ جاتی ہے نا انسان کو، ایک دفعہ عادت پڑ جائے اور پھر کو یاد آئے ایکچولی اس ہفتے آپ کو نکالا جا رہا ہے، تو فوراً، یعنی پتا تو تھا ایک ویکینڈ کے لیے آئے تھے، ٹیمپرری تو تھا ہی، لیکن ایک دفعہ عادت پڑ گئی نا، تو جیسے سپوائل ہو جاتا ہے نا بچہ، بچے کی بھی سائیکالوجی میں یہی ہوتا ہے،
اگر جب ولیہ چھوٹی تھی تو ولیہ کہتی کین آئی ہیو سم آئس کریم؟ لائک نو یو کینٹ ہیو اٹ پلیز ابا پلیز لٹل بٹ. اچھا اس کو میں نے کہا ایک لک بس 1 سیکنڈ کے لیے ہولڈ کر لو. اس نے 1 سیکنڈ اچھا 2-3 کر لو, 2-3 کر لی, پھر میں نے کہا واپس دو, کہتی نہیں مائن. ایک دفعہ ٹیسٹ آ جائے تو پھر ایک خوف سا آ جاتا ہے کہ کیوں لیا جا رہا ہے مجھ سے, انسان بھول جاتا ہے کہ میرا یہ تھا ہی نہیں. اب وہ وقت آنے والا, اب شیطان کچھ ٹائم گزر گیا تو شیطان نے بھی استعمال کیا وسوسہ, تم یہاں ویسے کافی دیر ٹھہر گئے ہو, یاد ہے جانا تو زمین پہ تھا اور وہاں پہ تو امتحان ہونے تھے نا, وہ تم نے پہلے ہی اگری کر لیا تھا, سب نے وہ وعدہ تو لیا جا چکا ہے, تو اب یہ جو یہاں پر لگژری لائف ہے نا یہ ختم ہونے والی ہے, یہ پرماننٹ نہیں ہے. اب اس کی انگزائٹی کہ یہ ختم ہو جائے گا, یہاں سے نکالے جائے, فوراً نہیں, ہلکا ہلکا. اب وہ آپس میں ایک دوسرے سے کبھی کبھی بات کہ ویسے یہ کتنی اچھی جگہ ہے نا, اچھی وہاں تو ہے, تو بہت اچھی, یہاں ہمیشہ رہنے کی ہے, ہاں لیکن کبھی یہاں سے نکلنا بھی پڑے گا. پھر آہستہ آہستہ ایک خیال ڈال دیا کہ یہاں پر رہنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے, شاید وہ یہ ہے, شاید اللہ ہمارا الٹا ٹیسٹ کر رہے ہیں. شاید بات یہ ہے کہ ہم جب اس درخت سے کھائیں گے تو شیطان نے یہ خیال ان کے ذہن میں ڈال دیا کہ اس درخت کو کھانے سے یا تو ہم فرشتے بن جائیں گے اور فرشتوں کو یہاں سے نکالا نہیں جاتا, یا اس درخت کو کھانے سے ایسا ہوگا کہ جو اس درخت سے کھاتا ہے وہ یہیں رہتا ہے, او تکونا من الخالدین, کہ تم دونوں یہیں خالد, اب سکون نہیں اب خلود. اگر اس سے کھایا تو یہیں پہ رہ جاؤ گے ہمیشہ کے لیے. اصل بات یہ ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس چیز سے منع اس لیے کیا ہے کہ اس سے تمہاری زندگی بہت آسان ہو جائے گی, اور وہ اللہ چاہتا کہ تمہارا ٹیسٹ ہو. تو اب یہ شروع میں آپ نے سوال پوچھا تھا, اگر آدم علیہ السلام کو پتا ہے کہ وہ دشمن ہے, پتا ہے کہ وہ غلط راستے کی طرف, کیسے انسان سن لیتا ہے؟ ہم نہیں سنتے. اور سائیکالوجی بھی وہی ہے, یعنی انسان سمجھتا ہے کہ اللہ نے جو حکم دیا ہے خامخواہ زندگی کو مشکل بنا رہا ہے, اتنا بھی کوئی بڑا گناہ نہیں ہے, ایک درخت کو کھا لو گے ایک دفعہ کیا ہو جائے گا, رائٹ. اور پھر اپنے دماغ میں کہ 2 چیزیں ہوتی ہیں, انسان ہمیشہ اپنی انٹرسٹ دیکھتا ہے کہ میرے لیے بہتر کیا ہے, مجھے کس چیز سے سکون ملے گا, میری لائف کس سے سیٹ ہوگی. ہمیں پیسوں کی فکر ہوتی ہے, ہمیں ہیلتھ کی فکر ہوتی ہے, ہمیں اولاد کی فکر ہوتی ہے, اور ہر چیز کے بارے میں ہمارا ایک پلان ہوتا ہے, خواہش ہوتی ہے کہ اگر یہ ہو جائے تو بہتر ہوگا, یہ ہو جائے تو بہتر ہوگا, رائٹ. اب اس میں کبھی کبھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہم سے کروانا چاہ رہے ہیں وہ ایک طرف ہے, اور پھر ہماری اپنی ایک ہوتی ہے کہ ہم اپنے طریقے سے کریں گے تو شاید بہتر ہوگا, کیونکہ ہمیں اپنا زیادہ خیال ہے. ہمیں سوچتا ہے مجھے اپنے سے زیادہ میرا کس کو خیال ہوگا. تو اللہ تعالیٰ جو مجھے زمین پہ ڈالنے والے ہیں, مجھے تو اپنا زیادہ خیال ہے, میں چاہتا ہوں کہ میں جنت پہ ہی رہوں, تو شاید مجھے کچھ تو کرنا چاہیے, اب میں کیا کروں. تو انسان اس چکر میں آ کے وہ اپنے رولز بنا لیتا ہے, اللہ تعالیٰ کے رولز کو بھول جاتا ہے, اپنے رولز بنا لیتا ہے. اور یہ اتنا خطرناک پروسیس ہے جو انسان کے ذہن میں چلتا ہے کہ شریعت اگر اتنی سمپل بھی ہوتی نا کہ صرف ایک حکم ہوتا جیسے ادھر تھا, وہ بھی بھول جائے گا. وہ بھی یاد, ٹائم لگے گا لیکن وہ بھی بھول جائے گا. فَدَلَّهُمَا بِغُرُورٍ, شیطان کی اسٹریٹجی کو اللہ تعالیٰ نے خود ہی بتایا اگلی آیت میں. فَدَلَّهُمَا بِغُرُورٍ, دلہ کہتے ہیں دلو عربی میں بالٹی کو کہتے ہیں. بالٹی پرانے زمانے میں کنویں میں ڈالتے تھے نا نیچے, پھر پانی بھرا, پھر آہستہ آہستہ رسی کو کھینچا. اسی سے عربوں نے نکالا تدلیہ کہ کبھی جانور جو ہے وہ خرگوش وغیرہ پکڑنا ہوتا ہے نا, تو بالٹی کے اندر بالٹی کو لٹا کے اس کے اندر کچھ کھانا ڈال دیتے ہیں اور آہستہ آہستہ بالٹی کو کھینچتے ہیں, اور خرگوش آتا جاتا ٹریپ ہو جاتا ہے. شیطان کے بارے میں کہا دلہما بغرور, دھوکے کے ذریعے سے آہستہ آہستہ اس نے اپنے مقصد کی طرف ان کو کھینچا, آہستہ آہستہ. لیکن جو خیال لاتا تھا اس خیال میں ایک ایڈورٹائزنگ ہوتی تھی. وہ ایڈورٹائزنگ کیا تھی؟ وقاسمہما انی لکما من الناصحین, دونوں سے قسمیں کھا کھا کے, یعنی ان کے ذہن میں ابلیس تو نظر نہیں آ رہا, وسوسہ ہے یہ, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ پاور دی ہے کہ جس طرح ایک وائرلیس مائکرو فون ہوتا ہے نا, ابھی ہم وائی فائی کام کرتے, دل میں اس کی آواز آ جاتی ہے. جس طرح آپ دل میں اپنے آپ سے بات کرتی ہیں, کل ہم ریکارڈنگ کے بعد بات کر رہے تھے, کبھی کبھی انسان بیٹھا دل میں اپنے آپ سے بات کر رہا ہوتا ہے تو اس کو اپنی آواز آ جاتی ہے, اپنے آپ سے ایک مکالمہ ہو رہا ہوتا ہے. اتنی ایبلٹی ابلیس کو دی ہوئی ہے کہ وہ آپ کے دل سے, یعنی اندر ہی اندر آپ سے بات کر سکتا ہے, آپ اس کو دیکھے بغیر بھی آپ اس سے وہ مکالمہ ہو سکتا ہے.
تو جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے، اس میں یہ لازمی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو جنت میں ایکسیس دے دی کہ وہ جنت میں جا کے کرسچن ورژن ہے کہ سانپ کا شکل بنا کے وہ آ کے بات کیا کرتا تھا، یہ وہ جنت میں کوئی سانپ وانپ نہیں ہے. یہ نہیں ہے میرے نزدیک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک صلاحیت دی ہے کہ وہ وسوسہ کر سکے، دور سے بھی کر سکے. آپ کے پاس آ کے نہیں کرنے کی اس کو ضرورت، اس کو دور سے وسوسہ کرنے کی صلاحیت ہے. اس کو یہ نہیں پتا آپ کے دل میں کیا ہو رہا ہے، صرف وہ اللہ تعالیٰ واللہ علیم بذات الصدور، اللہ ہے جاننے والا کہ چھاتیوں کے اندر کیا ہو رہا ہے. لیکن چھاتی تک پہنچنا اور اس کے اندر وسوسہ کرنا، الذی یوسوس فی صدور الناس، یہ اتنی صلاحیت اس میں ہے کہ وہ آپ کے اندر کچھ فیلنگ ڈالنے کی کوشش کرے، آپ کو انفلوئنس کرنے کی کوشش کرے. اگر وہ انفلوئنس آپ ایکسیپٹ کرتے ہیں وہ آپ کی غلطی. ٹھیک ہے. یہاں بھی بہت اہم نقطہ، اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ کہا ہے، اس درخت کے پاس مت جانا. ابلیس 1000 لفظ اور کہہ رہا ہے. کیا فرق پڑتا ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہاں ٹھہر جاؤ گے. اللہ تعالیٰ نے کتنے لفظ کے ایک سمجھ لیں، اس وقت کا قرآن، اس وقت کا اللہ کا کلام ایک آیت ہے، اس درخت کے قریب مت جانا، ایک ہی آیت ہے. اور کوئی آیت حفظ کرنے کی ضرورت نہیں. تراویح میں بھی ایک ہی آیت ہے، نماز میں ایک آیت. اگر ذکر کرنا ہے اللہ کا، بس یہ ایک ذکر ہے. اور ابلیس کی طرف سے 1000 حملے آ رہے ہیں یہ ایک ذکر بھلوانے کے لیے. اب اندازہ کریں اگر آدم علیہ السلام روز اس کا ورد کیا کرتے، اس کو یاد کیا کرتے، اس درخت کے قریب نہیں جانا، اس درخت کے قریب نہیں جانا، اس درخت کے قریب نہیں جانا، تو اس کے حملے کا اثر پڑتا نہیں پڑتا نا. اس سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا ہے کہ اللہ کا جو کلام ہے وہ واحد ایسی چیز ہے جو شیطان کا وسوسہ ہٹاتا ہے. لیکن اب آپ امیجن کریں ماما کہ آدم علیہ السلام کو وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، ان عربی الفاظ کے یا جو زبان میں بھی آتا ہے ان الفاظ کے معنی ان کو نہیں پتا، بس آواز پتا ہے. اب وہ کہے جا رہے ہیں وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ. معلوم نہیں ہے اس کا مطلب کیا ہے. اگر معلوم نہیں ہے مطلب کیا اور وہ بار بار اس بات کا ورد کر رہے ہیں، کیا وہ شیطان کے وسوسے کا اثر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہوگا. جب تک نصیحت ہی یاد نہیں ہے کہ نصیحت کیا ہو رہی تھی، نصیحت کے معنی ہی نہیں پتا، بس نصیحت کی آوازیں آ رہی ہیں کسی اور زبان میں. اگر کوئی ڈاکٹر آپ کو فرینچ میں ایڈوائس دینی شروع کر دے اور آپ یاد بھی کر لیں پوری فرینچ کی پرسکرپشن، تو مجھے کیا پتا چلے گا آپ کو؟ ہم نے قرآن کے ساتھ کیا کیا جو یہود نے تورات کے ساتھ کیا تھا. وہ تورات رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتاتے ہیں وہ یاد کیا کرتے تھے، پڑھا کرتے تھے، اور لا ينتفعون منهما من شيء، اور وہ یہودی اور عیسائی جو اس میں لکھا ہوا ہے اس سے کوئی فائدہ اٹھا ہی نہیں سکتے تھے، ان کو پتہ ہی نہیں تھا پڑھ کیا رہے ہیں. انما يقتصرون على ما يتلى عليهم. ابن عباس کہتے ہیں کہ وہ پڑھا کرتے تھے اور ان پہ یہ کافی تھا کہ ہمیں آوازیں آ رہی ہیں جس کی تلاوت ہو رہی ہے، وہ کافی ہے ہمارے لیے. اللہ کا کلام جب تک سمجھو گے نہیں، شیطان سے کیسے لڑو گے؟ تو یہ اس کہانی کے اس قصے کے اندر شیطان کے وسوسے کا حل، اللہ کی بات تو سن لو. اور اس نے ایک بات کی ہے، اس نے 114 صورتوں کی بات کی ہے. تھوڑا سا ہی سن لو، ایک آیت سن لو روز، کچھ سن لو، کچھ سمجھ لو، کچھ سوچنے کی کوشش کر لو. جتنا ہم قرآن کے بارے میں سوچیں گے اتنا شیطان جو ہماری سوچ کو انفلوئنس کرنا چاہ رہا ہے نا وہ کمزور ہوتا چلا جائے گا. وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ. تو یہ جو ٹیسٹ تھا، اس سے جو آخرکار انہوں نے کھایا، درخت سے کھا لیا انہوں نے، وہ اتنے قریب پہنچ گئے، قریب بھی نہیں پہنچے بلکہ کھا بھی لیا، پھر پکڑ بھی ہو گئی، پھر اس کے بعد زمین پہ بھیجا گیا. تو آج اس سوال کا آخری سیشن ہی کر لیتے ہیں. اس کو میں بتاتا ہوں. ہوا اصل میں یہ ہے، اس بات کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں عارضی طور پر ڈال کر جنت جو ہے وہ ٹریننگ تھی کہ دیکھو شیطان کا وسوسہ اتنا باریک ہوتا ہے اور اتنا لانگ ٹرم اس کا اثر ہوتا ہے. وہ ایک دفعہ میں تمہیں باغی نہیں بناتا، ایک دفعہ میں تمہیں نافرمان نہیں بناتا، وہ آہستہ آہستہ مینیپولیٹ کر کے، پروپیگنڈا کر کے تمہیں اپنے مقصد پر لے آتا ہے. تم جب اس چیز کو ریکگنائز، تم نے تو شیطان کو اپنی آنکھوں سے دیکھا پہلے، اللہ کی ایک واضح نصیحت کو تم نے اللہ تعالیٰ سے خود سنا، لیکن پھر بھی اوور ٹائم بھول گئے. تو یہ یاد رکھنا کہ تمہیں یہ اللہ تعالیٰ کا کلام تمہارے اندر ایک نسیان کا مادہ ہے. انسان بلکہ نسیان سے نکلا ہے، نسیان کہتے ہیں بھولنے کو. تو تمہارا بھولنا ہی شیطان استعمال کرے گا. قرآن میں اور جگہ آتا ہے وما انسانی ہو الا شیطان ان اذکرہ، شیطان نے مجھے یاد کرنے سے بھلا دیا. بھلا دینا، ڈسٹریکٹ کر دینا شیطان کا مقصد ہے، کنٹرول نہیں، بھلا دینا. یہ
جنت میں ہمیں ڈالا گیا تھا ٹریننگ کے لیے کہ اب تم دنیا کے لیے تیار ہو. دیکھو اس کا مقصد تھا تمہیں جنت کے لیے ہمیشہ سے نکالنا. اس ٹریننگ سے تمہیں واضح ہو گیا اس سے تمہیں کتنی نفرت ہے اور اس کا کتنا انفلوئنس ہے، اور کتنی آسانی سے اگر تم احتیاط نہیں کرو گے تو کتنی آسانی سے اس کے چکر میں پڑ جاؤ گے. اب کیونکہ تمہاری یہ ٹریننگ ہو گئی اور تم نے شیطان کا اصل مقصد دیکھ لیا، اب تم دنیا کے لیے تیار ہو. اب میں تمہیں دنیا میں بھیج رہا ہوں. تمہاری آپس میں دشمنیاں بھی ہوں گی تو جان لو کہ کہاں سے ہو رہی ہیں. بعضکم لبعض عدو. اور اب یاد رکھنا، جب میری طرف سے کوئی ہدایت آئے گی جو اس کو فالو کرے گا، جس طرح اللہ کا کلام جنت میں تھا درخت والا، میری طرف سے اور ہدایات بھی آئیں گی. جو ہدایت آئیں گی جو اس کو فالو کرے گا اس پہ کوئی پکڑ نہیں ہوگی. اللہ خوف علیہم ولا ہم یحزنون. تو یہ پریپریشن کر کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں زمین پہ بھیجا. اور اسی میں پھر دیکھیں یہ کہانی ہو رہی تھی، یہ کتنے اربوں سال پہلے یہ قصہ ہوا ہے جب جنت میں یہ سارا مکالمہ ہوا ہے. لیکن اس کے بعد قرآن نے کیا بات کری ہے یہاں پر؟ انہوں نے بائی دا وے یہ بھی کتنی ساری باتیں یار. اچھا ایک ہی بات آگے کر دوں. ابھی جب پکڑ ہوئی، ابھی زمین پہ نہیں آئے، ابھی جنت میں ہی ہے لیکن پکڑ ہو گئی ہے. اور تعالیٰ نے پوچھا یہ کیا تم نے، کیوں کیا؟ کہا نہیں تھا اس درخت کے قریب میں جانا؟ اس کے جواب میں آدم علیہ السلام نے کہا قالا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا. ہم دعا یاد کرتے ہیں، یہ آدم علیہ السلام کے الفاظ ہیں جب جنت میں پکڑ ہوئی تھی. اور اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم واقعی خاسرین میں سے ہو جائیں گے، خسارے والوں میں سے ہو جائیں گے. یہ بات جب انہوں نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے آگے سے دعا ریفیوز نہیں کی. یعنی آدم علیہ السلام کو معاف کرنے کے بعد زمین پہ بھیجا ہے. پنشمنٹ کی گئی، پنشمنٹ نہیں کی گئی، معافی انہوں نے انسان کی. اللہ تعالیٰ نے کیا قرآن میں کہا ہے؟ غلطی کرتے ہیں اور معافی مانگ لیتے ہیں. یہ مومنین کی جن کو جنت کی گارنٹی دی گئی آل عمران میں، ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جب وہ کوئی غلطی کرتے ہیں والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا اللہ ولم يصروا على ما فعلوا. وہ ایسے لوگ ہیں جب وہ کوئی بے حیائی کر بیٹھیں یا کوئی اور غلطی کر بیٹھیں تو فوراً اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں اور استغفار کر لیتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں. اور اللہ کے علاوہ معاف اور بھی کون کرے گا بھی کون؟ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا. اور وہ اصرار نہیں کرتے اپنی غلطی پہ، بار بار وہی غلطی نہیں کرتے. واقعی ندامت ہوتی ہے چھوڑ دیتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ دوبارہ نہ ہو. وَهُمْ يَعْلَمُونَ. اور جان بوجھ کر نہیں کرتے. اور ان لوگوں کے بارے میں ان کے لیے جنت ہے. یہ اللہ کی سنت ہے. تو اللہ نے شروع میں جب آدم علیہ السلام نے فوراً استغفار کر لی، اور اتنی پاورفل استغفار ہے کہ ہم اب تک اس کو پڑھتے ہیں.